وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راحل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم نوحا لما حضرت الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين ونهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، وأن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمت كن لا إله إلا الله وسبحان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء، بها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت: أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحد دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمط الناس. یہ ایک طویل حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دیہات کا ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے سیجان کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا. سیجان یہ ریشم کی قسم ہوتی تھی، ریشم کا جبہ بناتے تھے، وہ پہنا ہوا تھا. یہاں تک کہ آ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا اور جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ یہ آپ کے جو سردار ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہر بڑے سے بڑے شہسوار کو نیچا دکھا دیا. وضع کل فارس، کہ جتنے بڑے بڑے شہسوار بہادر اور بڑے بڑے سردار تھے ان سب کو نیچا دکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سردار نے صحابہ سے خطاب کیا. اور اس نے ہر چرواہے کو اونچا کر دیا، یعنی جو لوگ کہ دنیا میں کم حیثیت سمجھے جاتے تھے جیسے چرواہے بکریوں کے، وہ معمولی حیثیت کے لوگ سمجھے جاتے تھے، تو آپ کے ان سردار نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو اونچا کر دیا اور جو بڑے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے، بڑے بڑے شہسوار بڑے سردار، ان کو نیچا دکھا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کو پکڑ کر فرمایا، وہ جبہ جو پہن کر آیا تھا سیجان کا، کہ کیا تم نے جو یہ جبہ پہنا ہوا ہے یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کو عقل نہیں، یعنی متکبرین کا لباس ہے، تکبر کرنے والوں کا لباس ہے، جن کو جو تکبر کرتا ہے اس کو گویا عقل نہیں ہوتی. تو تمہارے جسم پر جو لباس ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جن کو عقل نہیں. پھر آپ نے یہ حدیث بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آیا، دنیا سے وہ تشریف لے جانے لگے، تو اپنے بیٹے کو بلا کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں.
اور فرمایا کہ اس وصیت میں میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دوں گا اور 2 باتوں سے روکوں گا. میری وصیت کا حاصل یہ ہے کہ 2 باتوں کی میں تمہیں تاکید کروں گا کہ یہ کام کرو اور 2 باتوں سے تمہیں منع کروں گا. تو جو باتیں فرمائی کہ جن کا حکم دوں گا اس میں پہلی بات یہ فرمائی کہ آمروک بلا الہ الا اللہ، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کے کلمے کا. اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کا حکم دینے کے معنی یہ ہے کہ توحید پر ایمان لاؤ اور ایمان رکھو اور اس پر قائم رہو، یہ معنی بھی ہے. اور ساتھ میں یہ معنی بھی ہے کہ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرو، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کیا کرو، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان پر ہونا چاہیے، کیونکہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تو فرمایا کہ اس کا ذکر کرو، اور اس کی پھر فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعن فی کفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ لرجحت بہن، کہ اگر سارے 7 کے 7 آسمان اور 7 زمینیں اٹھا کر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تو جس پلے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا وہ پلہ جھک جائے گا اس پلے کے مقابلے میں جس میں سارے آسمان اور زمین جمع ہے. اللہ جل جلالہ نے اس کلمے میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے. کیا معنی جھک جائے گا؟ یہ کلمہ والا پلہ جھک جائے گا. ایک تو یہ کہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اس میں جو بیان کی گئی ہے کہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ سارے حقائق اس کے آگے ہیج ہیں، سارے حقائق اس کے آگے ہیج ہیں. اس کائنات میں اصل میں اگر دیکھا جائے تو وجود حقیقی وہ صرف اللہ جل جلالہ کا ہے. باقی جتنے وجود ہیں وہ سب اسی کے پرتو ہیں، اسی کے اوپر موقوف ہیں. تو جن اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی دیدہ بینا عطا فرماتے ہیں، دیکھنے والی آنکھ عطا فرماتے ہیں، ان کو ساری کائنات میں ایک ہی وجود نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اور باقی سارے وجود اس کے آگے ہیج در ہیج ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے حضرت خواجہ حضور حسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. جب سورج نکلتا ہے تو سارے تارے چھپ جاتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ کا جب تصور، اللہ جل جلالہ کا خیال آج کرتے ہیں کہ وجود حقیقی انہی کا ہے اور باقی سارے وجود پرتو ہیں اور بے حقیقت ہیں اس کے آگے، تو ان اللہ والوں کو سوائے کائنات میں سوائے اللہ کے وجود کے کچھ اور نظر نہیں آتا. تو جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. اللہ تبارک و تعالی کا تو یہ حقیقت لا الہ الا اللہ میں جو بیان کی گئی ہے وہ اتنی بھاری حقیقت ہے کہ ساری آسمان و زمین کی موجودات کی حقیقت ایک طرف اور اللہ جل جلالہ کے توحید کی حقیقت دوسری طرف وہ بھاری ہے اور تمام موجودات کے اوپر. ایک معنی تو اس سے یہ ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جب آدمی ایمان کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ اور شرع صدر کے ساتھ اس پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا یہ عمل یعنی لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آنا یہ ساری کائنات کے دوسرے اعمال پر بھاری ہے، ساری کائنات کے اعمال پر بھاری ہے. کیا معنی؟ کہ اور جتنے کائنات کے اندر گناہ ہوں، غلطیاں ہوں، قصور ہوں، خرابیاں ہوں، بدعنوانیاں ہوں، وہ ایک طرف اور ایمان کی طاقت دوسری طرف. اگر ایک بندہ
اللہ جل جلالہ کے توحید پر ایمان لے آئے اور توحید کے تقاضوں پر ایمان لے آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت پر، تو چاہے کتنے ہی اس نے گناہ کیے ہوں، ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا بھگتے گا پہلے، لیکن بھگتنے کے بعد آخری معال، اس کا آخری انجام انشاءاللہ جنتی ہوگا اگر ایمان کے ساتھ جا رہا ہے دنیا میں۔ اسی واسطے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، جانتے ہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا، کہنے کا معنی یہ کہ اس پر ایمان لا کر کہے گا لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کیا حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ کیا پھر اگر گناہ کرتا رہے، زنا کرے، چوری کرے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر زنا کرے، چوری کرے تب بھی، مطلب یہ کہ زنا اور چوری کرنے کی سزا تو اس کو ملے گی، پہلے عذاب بھگتے گا اس کا، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، لیکن بالآخر جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالآخر جنت میں رکھیں گے، ابد الآباد تک وہ جنت میں رہے گا۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس ابتدائی عذاب سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، لیکن بالآخر جانا ہے اس کو جنتی کے اندر۔ یہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ میں کہ جتنے اور گناہ ہیں وہ ایک طرف رہ گئے اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا، اس نے انسانوں کو نکال دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابتدا میں جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، وہ خوش نصیب جن کو پہلی بار شروع ہی میں داخلہ نصیب ہو جائے گا جنت کا، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کو جہنم کی سزا بھگتنی ہے وہ اللہ بچائے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایک وقت گزر جائے گا جہنم کے اندر عذاب کا، تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ اب اس جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا گیا تھا ان میں سے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پر ایمان جو لے آئے تھے ان کو نکالنا شروع کرو۔ تو فرمایا جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کے ایمان کا ایک رائی کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہو اس کو نکال لاؤ، فرشتوں کو بھیجیں گے نکالنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائیں گے کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو اس کو نکال لیجیے، اور جن کے دل میں اتنا خفیف ایمان ہوگا کہ ان حضرات کو بھی اس کا اندازہ نہ ہو سکا تو باری تعالیٰ خود اپنے قدرت سے ان کو نکالیں گے لا الہ الا اللہ کہنے والوں۔ تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے نام اعمال کو طلب کیا جائے گا، ترازو نام اعمال کی نصب ہے، تو اس کے نام اعمال میں گناہوں کے انبار ہوں گے، اتنے گناہ کہ سارا بدعملیوں کا پلہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس گناہ سے اس گناہ سے گناہوں کے انبار آ گئے، پلہ بھر گیا، تو وہ شخص سوچنے لگے گا کہ میں تو اب ہلاک ہو گیا، اب تو میرے لیے کوئی راستہ بظاہر بچت کا ہے نہیں، کیونکہ میرا سارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیوں بھائی اس کی کوئی نیکی بھی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ایک چھوٹا سا پرچہ پڑا ہوا ہے اس کی نیکی کے نام اعمال میں، کہا کہ ڈال دو اس کو بھی نیکی کے ترازو نیکی والے پلے میں۔ وہ کیا ہے، وہ سوچے گا کہ میں کہاں اتنے بڑے گناہوں کے انبار اور کہاں ایک چھوٹا سا پرچہ، ڈالا بھی تو کیا اور نہ ڈالا بھی تو کیا۔
وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں بس ہلاکی ہو گیا، لیکن بھائی تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہمارے یہاں انصاف ہے، وہ بھی ڈالو۔ جب وہ چھوٹا سا پرچہ ڈالیں گے تو نیکی والا پلہ جو ہے وہ جھک جائے گا اور گناہ والا اوپر چلا جائے گا، اور وہ پرچہ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بتایا یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں اتنا وزن ہوگا کہ نام اعمال کا پلہ وہ جھک جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر چاہے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سزا دے دیں، لیکن بالآخر آخری انجام جو ہے وہ انشاءاللہ جنت ہی کا ہوگا۔ اسی واسطے حضرت ہمارے بزرگ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک عجیب والہیت کے عالم میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے۔ تو اس ایمان کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے۔ زمانہ کہ اس ایمان کی دولت کا تحفظ کرو، لیکن یہ ایمان کی دولت بچے گی نہیں جب تک کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ العیاذ باللہ گناہوں کی بعض اوقات نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ بچائے انسان ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا بچا کے لے جاؤ قبر تک، تو انشاءاللہ پھر آگے جیت ہی جیت ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور سارے آسمان و زمین دوسرے پلے میں رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلہ جھک جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً لَقَسَمَتْهُنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں مل کر ایک حلقہ بن جائیں، یعنی سب اکٹھی ہو جائیں، سارے آسمان اکٹھے ہو جائیں، ساری زمین اکٹھی ہو جائیں، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ بالآخر ان آسمان و زمین کے اس حلقے کو توڑ دے گا، آسمان و زمین کے تمام حلقوں کو توڑ دے گا لا الہ الا اللہ کا کلمہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، لہذا فرمایا کہ پہلی وصیت یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، وہ پیغمبر جو 950 سال زندہ رہے دنیا، 950 سال زندگی پائی اور ساری عمر دعوت میں تبلیغ میں گزاری، وہ سارے اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ یہ بیان فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہ اس کو لازم پکڑ لینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو عقیدہ توحید پکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کرو تو اللہ کی کرو، مانگو تو اللہ سے مانگو، چاہو تو اللہ کو چاہو، یہ توحید کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب میں راسخ فرما دے اپنے محمد یہ عقیدہ۔ اور پھر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تک یہ کلام بنا لو لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ زبان پر ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا تقریباً تکیہ کلام ہو گیا تھا لا الہ الا اللہ، ذرا سے کوئی بات کہہ کر خاموش ہوئے لا الہ الا اللہ زبان پر بے ساختہ آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو اذکار بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر بہت ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب زیادہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کوشش کی جائے، عادت ڈالی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کے زبان پر ذکر ہو، ورد رہے۔ تو ایک وصیت یہ فرمائی، دوسری وصیت فرمائی وسبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دوسری وصیت فرمائی، ایک تو فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لو، اور دوسرے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمہ
سبحان اللہ و بحمدہ اس کلمے کو لازم پکڑ لو. کیوں؟ فرمایا فإنها صلاۃ کل شیء، یہ عبادت ہے ہر چیز کی. کیا معنی؟ کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتی ہیں. قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں وہ سب اللہ جل جلالہ کی تسبیح کرتی ہیں اور حمد کرتی ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ان کی تسبیح کو. تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں، تمہارے وہ کان نہیں جو ان کی تسبیح کو سن سکیں، اور تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں کہ ان کی تسبیح کا ادراک کر سکو. لیکن کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ جل جلالہ کو. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور اللہ جل جلالہ کی حمد کر رہی ہے. یہ قرآن کریم کا اشارہ ہے. یعنی جن چیزوں کو تم بے جان سمجھتے ہو وہ بھی نہ صرف یہ کہ انسان، جنات، حیوانات، چرندے، پرندے، بلکہ وہ جمادات اور نباتات بھی جن کو تم بے جان سمجھتے ہو کہ ان کے اندر کوئی عقل نہیں، شعور نہیں. پتھر بھی اگر کہیں پڑا ہوا ہے تو اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بے جان ہے، اس کے اندر سمجھ نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس پتھر میں بھی اتنا شعور ہے کہ وہ ہماری خلاقی کی خلاقی کا کے اوپر حمد کرتا ہے اور ہماری تسبیح کرتا ہے. اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت تک جتنے فلاسفہ تھے وہ سب یہ کہتے تھے کہ جمادات میں اور نباتات میں کوئی شعور نہیں. جو پتھر ہیں یا یہ جو اگنے والی چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی شعور نہیں، ان کے اندر کوئی احساس نہیں، علم اور ادراک نہیں. اس واسطے اس آیت کو جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن نے کیا کہہ دیا، پتھر کیسے تسبیح کرے گا جبکہ اس کے اندر عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں. لیکن قرآن نے کہا تھا، اس وقت بھی کہا تھا. آج اب سائنس تسلیم کر رہی ہے کہ نباتات میں بھی شعور ہے اور جمادات میں بھی شعور ہے. جن چیزوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ بالکل بے جان ہیں اور بے شعور ہیں، ان کے بارے میں آج کی سائنس اب مان رہی ہے کہ وہ بھی شعور رکھتے ہیں اور وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ تبارک. وہاں جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ تسبیح کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ. اور سبحان اللہ و بحمدہ اسی تسبیح کا مظہر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. اس لیے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ صلاۃ کل شیء، وہ ہر چیز کی دعا ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کی عبادت ہے. اللہ جل جلالہ کی عبادت میں مصروف ہے یہ کائنات ساری. بلکہ حضرات صوفیاء کرام کے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے ذکر کا، بڑا لذیذ طریقہ ہوتا ہے ذکر کرنے کا، کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو وہ ساتھ میں یہ تصور کرتا ہے کہ جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں تو کائنات کی ہر چیز ذکر کر رہی ہے. یہ دیوار ذکر کر رہی ہے، یہ زمین ذکر کر رہی ہے، یہ پتھر ذکر کر رہے ہیں، یہ درخت ذکر کر رہے ہیں، یہ نباتات ذکر کر رہی ہیں. ان سب کا تصور کر کے ذکر کیا جاتا ہے. یہ خاص طریقہ ہے ذکر کا صوفیاء کرام کے ہاں، اس کی خاص تاثیر ہے. اس سے بڑا ایک عجیب کیف انسان کے اوپر ذکر کے اندر طاری ہوتا ہے. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمہ ہے، فرمایا کہ اس کے ذریعے تمام کائنات کی چیزیں ذکر کر رہی ہیں. ہر چیز کی صلاۃ یہ ہے، ہر چیز کی. تمہاری نماز یہ ہے، تم یہاں اس طرح نماز پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، قیام کرتے ہو، لیکن پتھروں کی نماز یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے ہیں. اور درختوں کی تسبیح یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے ہیں. کس طرح پڑھ رہے ہیں، کیا آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور کیا ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ ہمیں آپ کو پتہ نہیں. اللہ جل جلالہ کو پتا ہے کہ یہ سب تسبیح کر رہے ہیں. تو فرمایا فإنها صلاۃ کل شیء وبها يرزق کل شیء. اور فرماتے ہیں کہ اسی کلمے کی بدولت، سبحان اللہ و بحمدہ کی بدولت ہر چیز کو رزق ملتا ہے، ہر چیز کو رزق ملتا ہے.
اب اس کی حقیقت اور کونہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم کہ اس کے ذریعے رزق ملتا ہے کہ معنی یہ ہوئے کہ اس کائنات کی ہر چیز جب اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہے، تو اس تسبیح اور تحمید کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے رزق کے اسباب مہیا کرے۔ یہ درخت اور یہ پودے جو تمہارے لیے کھانے کے سامان مہیا کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کھانے کا سامان یوں ہی نہیں پیدا ہو جاتا۔ یہ نباتات جس وقت سے اگتی ہیں اس وقت سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سبحان اللہ و بحمدہ کے ذکر کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں یہ صلاحیت پیدا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے رزق کا سامان اگا کر لائیں۔ اگر یہ ذکر نہ کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں صلاحیت پیدا نہ فرماتے۔ ایک مطلب یہ ایسا یرزق بہا یرزق کل شیء، اسی کلمے کی بدولت تمام چیزوں کو رزق ملتا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا معنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ؟ جب کہتے ہو سبحان اللہ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص۔ تسبیح جو کرتے ہیں یا سبحان اللہ جو کہتے ہیں اس کے معنی ہے، سبحان اللہ کے معنی ہے کہ میں اس بات کا اقرار اور اعلان اور اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اور وبحمدہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات تمام صفات کمال سے متصف ہے، اور تمام صفات کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں، لہذا حقیقت میں تعریف کی مستحق اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی۔ کیونکہ جن چیزوں کی بھی تعریف ہوتی ہے دنیا میں، جن کی بھی کبھی تعریف کرو، اگر دیکھو تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جب تعریف کرو گے تو حقیقت میں وہ تعریف اس کے بنانے والے کی ہوگی۔ اگر کہو گے یہ ڈیسک بڑا اچھا بنا ہوا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بڑھئی نے بنایا وہ بڑھئی بڑا کاریگر تھا۔ اگر کہو کہ یہ مائکروفون بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جس نے یہ بنایا وہ بڑا ماہر تھا اور اس نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یہ چیز بنائی ہے۔ تو مائکروفون تو اپنے کچھ بھی نہیں اپنی ذات میں، وہ تو کسی بنانے والے نے بنایا۔ تو اس واسطے جب تم مائکروفون کی تعریف کرتے ہو تو حقیقت میں اس بنانے والے کی تعریف کرتے ہو۔ کہو کہ بھائی یہ لباس بڑا اچھا ہے، یہ کرتا بڑا اچھا خوبصورت ہے، حمدہ کا کلمہ کثرت سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں۔ اور پھر تیسری بات یہ فرمائی فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ آگے فرمایا کہ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ۔ دو باتیں یہ بتائی تھی نا کہ دو باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے تمہیں روکتا ہوں وصیت میں۔ تو دو باتیں جن کا حکم دیا ان میں سے ایک بات ہوئی لا الہ الا اللہ اور دوسری بات ہوئی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب جن چیزوں سے روکتا ہوں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، روکتا ہوں تو فرمایا کہ روکتا ہوں ایک تو تمہیں شرک سے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرے کبر سے، تکبر سے، بڑائی سے تمہیں روکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گویا اپنی ساری زندگی کا نچوڑ ان چار نصیحتوں میں بیان فرما دیا بیٹے کو۔ لا الہ الا اللہ کی نصیحت، سبحان اللہ بحمدہ کی نصیحت، شرک سے پرہیز اور کبر سے، تکبر سے پرہیز۔ شرک سے پرہیز، اس کے ایک معنی تو واضح ہے کہ آدمی اللہ جل جلالہ کی توحید کا
پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. یہ معنی تو واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان کو توحید کا یہ درجہ حاصل ہوتا ہے. لیکن اس کے اور معنی جو حضرات صوفیاء کرام بیان کرواتے ہیں وہ یہ ہے کہ توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کی عظمت اور کسی کی محبت بھی تمہارے دل میں نہ ہو. اگر عظمت کرو تو بھی اللہ کی تعظیم کرو تو بھی اللہ کی، اور محبت کرو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور کسی کی عظمت نہ ہو، کسی کو بڑا نہ سمجھو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہاں اگر کسی کی تعظیم دنیا میں کرتے بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی تعظیم کا پرتو ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی بڑے کی تعظیم کر رہے ہو، کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی، کسی استاد کی، کسی شیخ کی، کسی باپ کی، ماں کی، وہ تعظیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا پرتو ہونا چاہیے کہ چونکہ میرے اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اس واسطے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں تعظیم کے لائق ایک ہی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو تعظیم بھی اسی کی ہو اور محبت بھی اسی کی، اور امید بھی اللہ ہی سے ہو اور خوف بھی اللہ ہی کا ہو. امید بھی اللہ سے ہو کہ کائنات میں کسی بھی مخلوق سے کوئی امید نہ رکھے انسان کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ پہنچ جائے گا. ارے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا کسی بھی مخلوق سے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فائدہ پہنچانے کی وصیت نہ ہو. تو امید بھی کسی سے نہ باندھے اور خوف بھی کسی کا نہ ہو سوائے اللہ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کائنات کے کسی ذرے میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنی قدرت سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے جب تک اللہ جل جلالہ کی مشیت نہ ہو. تو اس واسطے خوف بھی اسی کا ہو اور امید بھی اسی سے ہو. اس لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امید و حراست نباشت کس ہمینس بنیاد توحید و بس، کہ توحید کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو نہ کسی مخلوق سے امید ہو نہ کسی مخلوق کا خوف ہو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. کیسی حالات ہو جائے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے دوران ایک دوپہر کو ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. تلوار پاس رکھی ہوئی، صحابہ کرام دور سے تنہا تھے. آپ ایک کافر آ گیا اور اس کافر نے آ کر تلوار حضور کی اٹھا لی. آپ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ تلوار سوٹے ہوئے کھڑا ہے مقابلے میں، اور کہنے لگا کہ اے محمد اب بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ جو ہے نہتے ہیں اور تلوار میں نے سوٹی ہوئی ہے، اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، تو کون بچائے گا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ کسی خوف کے بغیر جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا. جس اطمینان کے ساتھ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا تو اس اطمینان کا روب ایسا پڑا کافر کے اوپر کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ تمہیں کون بچائے گا. تو وہ اس سے کپ کپانے لگا اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا اسی وقت. تو اب یہ بات کہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ایک شخص اور بظاہر اس کے اور موت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، لیکن اطمینان کے ساتھ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ.
یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں عقیدہ توحید اس درجے میں سمایا ہوا ہو کہ اس کو سوائے اللہ کے نہ کسی کا خوف ہو نہ کسی سے امید ہو۔ تو در حقیقت توحید کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آدمی عبادت کسی اور کی نہ کرے بلکہ کسی اور کے آگے جھکے نہیں، کسی اور کے خوف کو خاطر میں نہ لائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے احکام پر عمل کرے ہر حالت میں، چاہے کسی حالت آ جائے۔ تو اس لیے جب یہ کہا کہ شرک سے بچو تو اس کے معنی ہے شرک فی الذات سے بھی، شرک فی الصفات سے بھی، ہر قسم کا جو شرک ہے اس سے بچو۔ اور شرک کی ایک قسم، شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں کہ آدمی عبادت کرے مخلوق کو دکھانے کے لیے۔ حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ۔ جو شخص نماز پڑھے دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، گویا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، مخلوق کے لیے پڑھ رہا ہے، اور روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا، مخلوق کے لیے رکھ رہا ہے۔ تو جب شرک سے بچنے کا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، تو اس کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہو گئی کہ ہر قسم کے شرک سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جس سے بچنے کا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام نے وہ ہے کبر۔ اور اس حدیث کو یہاں لانے سے امام بخاری کا اصل مقصود یہ کبر ہی کا بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ باب قائم کیا انہوں نے باب الکبر، کبر کا بیان کہ کبر سے بچنے اور بچانے کی تاکید مقصود ہے۔ اس میں بہت سی حدیثیں لائے ہیں تکبر کی مذمت میں، تو فرمایا کہ کبر سے بچو۔ اب تشریح تھوڑی بعد میں کروں گا، پہلے حدیث پوری ہو جائے۔ فرمایا کہ فقلت او قیل یا رسول اللہ ھذا الشرک قد عرفنا فما الکبر۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے نا یہ واقعہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی دو باتوں کے کرنے کی اور دو باتوں سے بچنے کی۔ تو جب کبر کا نام لیا تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ شرک کو تو ہم جانتے ہیں، الحمدللہ اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات فرما دی، لیکن جو آپ نے فرمایا کہ کبر سے بچنا، تو یہ کبر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے تو اگر خود ہی سوال کیا، کبر کے ویسے لفظی معنی تو معلوم تھے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو خود ہی سوال کیا صحابہ کرام نے کہ ہوا ان یکون لاحدنا حلۃ یلبسها، کہ یا رسول اللہ کیا کبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اچھا لباس پہن رہا ہے، اعلیٰ درجے کا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہے، تو کیا یہ قیمتی لباس پہننا، اچھا لباس پہننا یہ کبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، اچھا لباس پہننا کبر نہیں۔ قال فهو يكون لاحدنا نعلان حسنتان لهما شراکان حسنان۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اچھا کیا کبر یہ ہے کہ اچھے جوتے پہنے آدمی اور اس میں تسمے بھی خوبصورت ہوں اس کے، تو کیا یہ کبر ہے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی کبر نہیں۔ قال فهو ان يكون لاحدنا دابة يركبها۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تو کیا کبر یہ ہے کہ کسی کے پاس اچھی سواری ہو، سواری کرنے کے لیے، تو یہ کبر ہے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا یہ بھی کبر نہیں۔ قال فهو ان يكون لاحدنا اصحاب يجلسون الیہ۔ تو پوچھا کہ کیا یہ بات کہ کوئی آدمی ہے اس کے دوست احباب اور اس کے معتقدین اس کے بہت زیادہ ہوں، جو کثرت سے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوں، تو کیا یہ کبر ہے اس شخص کا کہ اتنے سارے آدمیوں کو جمع کر رکھا ہے؟ قال اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کبر نہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فما الکبر، پھر کبر کیا ہے؟ قال صفح الحق وغمس الناس۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر یہ ہے کہ انسان دوسرے کے حق کی ادائیگی سے غافل ہو اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے۔
یہ کبر ہے. یہ تعریف فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی کہ دوسروں کے حق کی ادائیگی سے غافل ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی جس سے بچنے کی. اور آگے حدیث میں امام بخاری نے بہت ساری روایت کی ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت بڑی بیماری قرار دیا اور ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی تاکید کی. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کبر، تکبر، حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ام الامراض ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے یہ تکبر. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. لیکن یہ بیماری ایسی خطرناک ہے کبر کی کہ اکثر اوقات خود بیمار کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں. کسی متکبر کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا وہ اپنے تکبر کی بیماری کا اعتراف کرتا ہو کہ ہاں میرے اندر یہ تکبر کی بیماری ہے. پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا. اور بیماری اتنی مہلک ہے، اتنی خراب ہے کہ انسان کو یہ ہلاکت میں لے جا کر چھوڑتی ہے. کیونکہ حدیث پڑھیں گے آپ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کہ درحقیقت بڑائی تو میری چادر ہے. فمن نازعنی فیہ قسمتہ، جو شخص مجھ سے اس چادر کو حاصل کرنے میں جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے بڑائی تو اس کائنات میں ایک ہی ذات کا حق ہے، اور جو شخص اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی بڑائی کی صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو گویا شریک کرنا چاہتا ہے. لہذا یہ تمام بیماریوں کی، تمام بڑے گناہوں کی جڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ انسان کو تباہی کے، ہلاکت کے آخری گڑھے میں گرانے والی چیز ہے کبر. اتنی خراب چیز ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے پہلے شیطان کو، ابلیس کو جس نے راندے درگاہ کیا وہ یہ تکبر تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ کہتا ہے کہ میں کیوں کروں؟ انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں. اس کو تم نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. تو مٹی سے آگ برتر ہے، لہذا میں کیوں سجدہ کروں؟ تو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا وہ کس وجہ سے؟ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا دوسرے سے. تو سب سے پہلی معصیت اور سب سے پہلا گناہ اور شیطان کو راندہ درگاہ کرنے والی چیز یہ تکبر. اس لیے اس طریق میں یعنی تصوف و سلوک کے طریق میں سب سے پہلے جس بیماری کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ تکبر ہے. اگر دل میں تکبر ہے باقی تو جب تک تکبر ہے اس وقت تک انسان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں، اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اس واسطے کہ جب تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو کسی بڑے سے بڑے آدمی کی نصیحت کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا. جب اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتا تو علاج کیا کرے گا؟ اور کچھ بھی اس کو نصیحت کرتے رہو وہ نصیحت اس کے اوپر کارگر نہیں ہوگی. لہذا سب سے پہلی بیماری جس کا علاج کسی مصلح کے پاس جا کر کرانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرما دے تو پھر راستہ اصلاح کا آسان ہو جاتا ہے. لہذا اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا. تو اس کا علاج سب سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہلے یہ سمجھ لیجئے، اب وقت اتنا نہیں ہے، پوری شاید پتہ نہیں بات پوری ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن ابتدا کر دیتا ہوں. بات پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں ملتی جلتی، اور تینوں مہلک ہیں، اور ایک کے نتیجے میں دوسری چیز پیدا ہوتی ہے. اس کا علاج کرنے کی ضرورت. سب سے پہلے چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے نام شاید سنا ہوگا، حضرات صوفیاء کرام کے یہاں بھی اور ویسے بھی علماء کرام اس کا نام لیتے ہیں، عجب. پھر ہوتا ہے کبر، پھر ہوتا ہے تکبر.
یہ تین چیزیں ہیں درجہ بدرجہ، ایک عجب، ایک کبر، ایک تکبر۔ پہلا درجہ ہوتا ہے عجب، پھر آتا ہے کبر، اس کے بعد آتا ہے تکبر۔ عجب کے معنی ہوتے ہیں خود پسندی، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا صاحب کمال ہوں، میرے پاس علم بہت ہے، میری عقل بہت زیادہ ہے، میں بڑا ذہین اور فطین ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں لوگوں میں بڑا مقبول ہوں، میں بڑا عزت والا ہوں، میں بڑے منصب والا ہوں۔ یہ ساری باتیں اس کا یہ کیا ہے؟ عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ سب سے پہلی جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے، عجب۔ آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے کمالات کا استحضار کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے کبر۔ ابھی تک تو اپنے کو اچھا سمجھ رہا تھا نا، دوسرے سے بحث نہیں تھی، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا، میں اچھا ہوں۔ کبر یہ ہے کہ میں دوسرے سے اچھا ہوں، یعنی وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے۔ یہ سب جو بیٹھے ان کے مقابلے میں افضل ہوں، میں اکمل ہوں، میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہوں، میرا مقام ان سے بلند ہے، اور یہ جو ہیں یہ میرے مقابلے میں حقیر ہے۔ تو اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے مقابلے میں حقیر جاننا، یہ کیا ہے میرے سامنے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میں ہوں بہت بڑا۔ تو یہ ہے کبر، کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ افضل سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا۔ لیکن ابھی تک بات دل میں ہے، یہ دل میں سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں اور اس سے افضل ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں، اور یہ سب میرے آگے حقیر ہے، ابھی دل میں سمجھ رہا ہے۔ اپنے اعمال و افعال پر اس کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ لیکن تیسرا درجہ وہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھا، دوسرے کا حقیر جانا، اور پھر دوسرے کے ساتھ تحقیر کے ساتھ پیش آیا۔ تحقیر کے ساتھ پیش آیا، اس نے سلام کیا جواب بھی نہیں دیا۔ یہ کوئی ایسے قابل ہے کہ اس کو سلام کا جواب دیا جائے؟ سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ کوئی آیا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ مل رہا ہے تو ناک چڑھا کر مل رہا ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، سینہ تنا ہوا ہے، اس طرح برتاؤ کر رہا ہے۔ تو یہ تکبر ہے، تیسرا درجہ۔ یعنی اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی کا دوسرے کے خلاف اظہار ہو جاتا ہے، عمل سے اظہار ہو جاتا ہے اپنی بڑائی کا۔ اس پر غصہ کر بیٹھا نہ حق، ذرا سی اس سے کوئی معمولی غلطی ہو گئی، اس غلطی کی بنیاد کے اوپر سمجھا کہ دیکھو یہ اتنا حقیر آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ اس نے غلطی کی، تو جتنا اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ غصہ کر بیٹھا، اس کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ جو دل میں کبر تھا، اپنی بڑائی کا جو احساس تھا، دوسرے کی جو تحقیر تھی، وہ عمل میں منعکس ہو گئی، عمل کے اندر آ گئی۔ تو یہ تکبر، یہ تین درجے ہوتے ہیں۔ عجب پہلے آتا ہے، پھر کبر آتا ہے، پھر تکبر آتا ہے، اور یہ درجہ بدرجہ آتے ہیں۔ اگر عجب کا شروع میں علاج نہ کیا جائے تو لازماً وہ کبر تک پہنچتا ہے، اور کبر کا علاج نہ کیا جائے تو وہ لازماً تکبر تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ اللہ بچائے، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ متکبر کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں، اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر متکبر۔ اتنی خراب بات ہے، لہذا اس کی بڑے احتیاط کے ساتھ علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو تفصیلات ہیں کبھی انشاءاللہ اور عرض کروں گا، لیکن ایک بات سن لیجئے تاکہ آج ہی اس بیماری کا آسان علاج پتہ لگ جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی دل میں خیال آئے اپنی کسی اچھائی کا، اپنے علم کا، اپنے عبادت کا، اپنے مرتبے کا، اپنے مال کا، اپنی دولت، کچھ بھی آئے اچھائی کا، اپنی کسی بھی اچھی صفت کا خیال آئے، فوراً یہ تصور کرو کہ یہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور وہ جب چاہے مجھ سے سلب کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور جب چاہے مجھ سے سلب کر لے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس واسطے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی رحمت سے مجھے یہ توفیق، یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور چونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے سلب کر لے، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے۔ فوراً یہ تصور خیال آیا کہ بھئی مجھے تو بڑا علم حاصل ہو گیا، علم کا، اپنے علم کا خیال آ گیا، مجھے تو بڑا علم ہے اور دوسروں کو نہیں ہے اتنا علم، یہ بھی خیال آ گیا، تو فوراً تصور کرے کہ میں کیا اور میری حقیقت کیا۔ کہیں ماں کے پیٹ سے لے کر آ گیا تھا یہ علم؟ اگر یہ علم ملا تو یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے۔ میں اس لائق نہیں تھا کہ یہ علم کی دولت مجھے ملتی، لیکن اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور جب چاہیں وہ مجھ سے سلب کر سکتے ہیں۔ لہذا اس میں میری تعریف کی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ کمال ہے وہ اللہ جل جلالہ۔ خیال آ گیا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں صحت مند بہت ہوں، تو فوراً تصور دل میں لاؤ کہ یہ خوبصورتی، یہ صحت، یہ قوت جو مجھے ملی ہوئی ہے، یہ میرے ہاتھ کا کرشمہ نہیں ہے، میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ کسی دینے والے کی عطا ہے، اور وہ جب چاہے اس کو سلب کر لے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مانگے بغیر، میری کوشش کے بغیر اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرما دی، لہذا الحمدللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور چونکہ یہ خطرہ ہے کہ کبھی بھی سلب کر لے، تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ اس نعمت کے سلب ہونے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دو کام کر لیے، انشاءاللہ عجب کی جڑ کٹ گئی، عجب کی جڑ کٹ گئی۔ تو جب آدمی یہ سوچ لے گا، تصور کر لے گا کہ یہ جو اچھائی مجھے نظر آ رہی ہے یہ میری ہے ہی نہیں، یہ تو میری ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں اور سے آئی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ تمہیں کسی نے بہت اعلیٰ درجے کا بڑا شاندار زرق برق لباس دے دیا پہننے کے لیے، تھوڑی دیر کو مستعار کہ جاؤ یہ پہن لو۔ اب وہ اگر وہ پہن لیا تم نے تو وہ لباس تمہارا تھوڑا ہی ہے، خوبصورت لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، لیکن وہ تمہاری نہیں ہے وہ چیز، وہ کسی شخص نے تمہیں عاریتاً دے دی، جب چاہے واپس لے لے۔ تو کیا اس لباس کو پہن کر کبھی یہ خیال آئے گا کہ میں بڑا آدمی ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوا، اس واسطے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ کسی دینے والے نے دیا تھا، جب چاہے واپس لے لے گا۔ تو کوئی کہیں تم کسی بادشاہ سے ملنے چلے جاؤ، کسی بادشاہ سے ملنے چلے جاؤ اور وہاں اس کے محل میں داخل ہو جاؤ، محل عالی شان زرق برق، تو کیا یہ تکبر کرو گے کہ یہ محل میرا ہو گیا اور اس محل کے اندر میں محل کے اوپر میرا حق ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، چند لمحوں کے لیے داخل ہوئے، بعد میں پھر نکل جاؤ۔ تو اس واسطے جب یہ تصور کرو گے کہ یہ جو کچھ نعمت ملی ہوئی ہے یہ میری اپنی ملکیت نہیں، کسی دینے والے کی دین ہے، تو انشاءاللہ عجب کی جڑ کٹ جائے گی۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ اپنا واقعہ بیان فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر تھے نا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو بہت سے لوگ اپنے علاج کے لیے حضرت سے رجوع کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سربراہ مملکت تھے، پاکستان کے صدر مملکت، انہوں نے ضرورت پیش آ گئی تو انہوں نے حضرت کی طرف رجوع کیا علاج کے لیے۔ تو بیمار زیادہ تھے تو اس واسطے ان کو دیکھنے کے لیے بلایا ایوان صدر میں، تو حضرت تشریف لے گا ایوان صدر، تو وہاں جا کے صدر مملکت کا علاج کیا، بتایا کچھ دوائیں تجویز کی۔
تو جب تشریف لے جا رہے تھے تو صدر مملکت کے محل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے جب کوئی جانے والا ہوتا ہے تو پہلے سے اس کا نام درج ہوتا ہے، سیکورٹی وغیرہ کے سارے چیک ہوتے ہیں، تب جا کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ سب کارروائی ہوئی، حضرت آرام سے چلے گئے۔ جب واپس آنے لگے تو حضرت اپنے ساتھی سے فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی ذرا آپ تصور کرو، جب ہو تو آئے صدر مملکت کے پاس، اب دوبارہ جا کے دیکھو، دوبارہ جاؤ۔ تو اگر اب دوبارہ جاؤ گے تو کوئی تک گھسنے نہیں دے گا، اس واسطے کہ وہ ایک تھوڑی سی عارضی مصلحت کی خاطر تمہیں بلایا گیا تھا یہاں پر۔ اب اگر دوبارہ جانا چاہو گے تو کوئی گھسنے بھی نہیں دے گا۔ تو اصل تمہاری وقت یہ ہے کہ تمہیں گھسنے نہیں دیا جا رہا، لیکن عارضی طور پر تمہیں یہ ایک شرف دے دیا گیا تھا کہ اس ایوان کے اندر تمہارا داخلہ ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں، اس پر حضرت نے فرمایا کہ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہیں، ان ساری نعمتوں کو یہ سمجھو کہ عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رکھی ہیں، وہ جب چاہیں واپس لے لیں۔ تو جب یہ تصور کرو گے تو انشاءاللہ کسی بھی نعمت پر عجب و تکبر نہیں ہوگا، چاہے وہ صحت ہو، قوت ہو، دولت ہو، علم ہو، عمل ہو، کچھ ہو۔ تو آسان علاج بہت لمبے چوڑے مجاہدات کہاں کرو گے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہاں بڑے بڑے لمبے چوڑے مجاہدات کرو گے، لیکن یہ چھوٹا سا چٹکلا ہے کہ جب کبھی اپنی کسی اچھائی کا خیال آئے فوراً تصور کر لو کہ یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے، واپس لے لے۔ لہذا پہلی بات کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس نعمت کے زوال سے۔ یہ کام کر لو گے تو انشاءاللہ عجب اور کبر اور تکبر کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ یہ مختصر بات تو آج ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ اللہ زندگی عطا فرمائے تو پھر کریں اگلے